یا رسول اللہ یا اللہ صلی محمد وآلہ فاتحہ۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات بھیجیں۔ عزاداران سید الشہداء، 25 محرم الحرام، روز شہادت میر کاروان اسیران کربلا، وہ کہ جو عاشورہ کے بعد جس نے امتحانوں کو اپنے سر پہ لیا، بہت کمال ہستیاں تھیں جو روز عاشورہ اپنے امام کی خاطر کربلا میں بکھر گئی، عظیم شخصیت، لیکن ان کا امتحان روز عاشورہ تک تھا۔ اور یہ سید الساجدین، زین العابدین، عاشورہ سے امتحان کو لے کر گلی گلی، کوچے کوچے، کوفہ اور شام کے بازاروں میں اتنا سخت امتحان دیا کہ 34 سال اپنی امامت پہ گریہ کرتا رہا۔ آج آپ صبح سے یہاں پہ بھی خدا قبول کرے بانیان مجلس کی عزاداری کو، علماء اکرام، ذاکرین، آپ سب کی، کہ 2 دن سے ان مجالس و عزاداری کو قائم کیا ہے۔ ہم جتنا بھی روئیں کم ہے، وہ جو ساری زندگی روتا رہا، ہم رو بھی کیا سکتے ہیں اس کے لیے۔ اسی لیے مصرع کسی نے کہا کہ سجاد نام ہی کافی ہے رونے کے لیے، رونے کے لیے نام صرف آئے گریہ کرو، عزادارہ نے بہت وہ کیوں نہ روئے سجاد،
کیوں نہ روئے سجاد، کہ جو ان کے ساتھ بازاروں میں گیا، جو کبھی روز روشن اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلی، یہی تو غم تھا۔ خدا سلامت رکھے، خدا آپ کی صداؤں کو روز قیامت میں پرواز دے۔ عزاداران محترم، چند دن برابر خدا نے ہمیں بھی نوکری دی ہے آپ کی خدمت میں، یہ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ عزیزان محترم، آئیے اس کمال کو پہچانیں کہ جن کمالوں کی عبادت نے امام کو یہ القاب عطا کیے۔ عبادت کرنا آسان نہیں ہے، عبادت کرنا مشکل ہے، لیکن ایسی عبادت کرنا کہ زین العابدین ہو جانا، یعنی عبادت کی زینت بن جانا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت عبد بندگی، یعنی خدا کی اطاعت صرف روزے اور نماز میں نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی ایسے گزارنا کہ انسان عابد نظر آئے۔ پوری زندگی، اور پوری زندگی یعنی جہاں پہ بھی تم زندگی میں موجود ہو تم عبادت میں رہو۔ پروردگار قرآن میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت جو ہے وہ تلاوت کی۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر سوائے عبادت کے۔ پروردگار کون سی عبادت ہے؟ کیا مطلب سارا دن ہم عبادت کرتے رہے؟ تو ہمارے ذہن میں عبادت کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں عبادت کیا ہے؟ صرف نماز عبادت ہے؟ تو روزہ عبادت ہے؟ حج عبادت ہے؟ نہیں، یہ تو ہم سارا دن تو نہیں کرتے، مگر خدا کہہ رہا ہے میں نے تمہیں سوائے عبادت کے خلق ہی نہیں کیا۔ تو کیا ایسا کیا جائے کہ یہ عبادت عزیزان محترم، اسی تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کو زحمت دینی ہے۔ اگر ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ جہاں ہماری پوری زندگی عبادت میں گزرے، عبادت آسان کرتا ہوں اور تاکہ آپ پریشان نہ ہوں، تھکے بھی ہوئے ہیں۔ عبادت کس کے سامنے ہے؟ کس کے سامنے ہے؟ خدا کے سامنے۔ اب خدا کے سامنے اگر انسان عبادت کرتا ہے تو یعنی عبادت کر رہا ہے، خدا کو حاضر ناظر جانتا ہے۔ جیسے ہی مذہب نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، کیسی عبادت؟ ہماری کیسی نماز؟ ہماری نماز اللہ اکبر، سارے خیال دنیا کے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم تو نماز میں بھی خدا کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے۔ ہم تو، میں اپنی نماز کی، خدا نخواستہ آپ کی نماز کو نہیں کہہ رہا، ہم تو نماز میں بھی خدا کے سامنے نہیں ہیں۔ راوی کہتا ہے امام، چوتھے امام نماز پڑھ رہے، ابا سرک گئی، امام نے توجہ نہیں دی، نماز ختم ہوئی، راوی کہتا ہے مولا آپ کی ابا ہٹ گئی تھی، آپ نے توجہ نہیں دی۔ امام فرماتے ہیں یہ کیسا تو ہم پر اشکال کر رہا ہے، مگر تو نہیں جانتا میں کس کے سامنے حاضر تھا؟ کس کے سامنے؟ میں اس کے سامنے حاضر ہوں، ہلوں گا نہیں ہوتا۔ تو وہ مولا کا صحابی تو پریشان ہو گیا، کہا مولا پھر ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ ہماری تو نمازیں ایسی، کہا اسی لیے نوافل رکھے ہیں، واجب کے ساتھ سنتیں رکھی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے ان عبادتوں کو پورا کر سکیں۔ اس لیے 3 رکعت پڑھ کے مغرب اٹھ کے بھاگ مت جایا کریں، کوشش کیا کریں 2 رکعت 4 رکعت جتنا ہو سکے نوافل پڑھا کریں۔ عزیزان محترم، خدا کی بارگاہ سے جلدی بھاگا مت کریں، روز قیامت اسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہاں پھر آواز آئے گی لا یمکن الفرار من حکومت، تیری حکومت سے فرار ممکن۔ یہاں تو جلدی جلدی ہوتی نا، اللہ اکبر کرو بس نکلو جلدی جلدی، نہیں عزیزان محترم، وقت دیا کریں، یہی نماز بچائے گی انسان کو۔ اب کیا کریں؟ وہاں تو عبادت ایسی ہے عزیزان محترم، ہر وقت ایسی حالت میں رہنا۔ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، بہت ساری چیزیں حرام ہو گئیں،
جو حلال بھی تھیں. توجہ خدا کی طرف مرکوز رکھنا یہ عبادت ہے، صحیح عبادت. اگر اسی توجہ کو آپ اپنی پوری زندگی میں لے آئیں، کام کرتے وقت، پڑھتے وقت، بازار میں، گلی میں، ہر جگہ اگر آپ کی توجہ خدا کی طرف رہے تو آپ کا ہر کام عبادت ہو جائے گا، ہر کام عبادت ہو جائے گا. عزیزان محترم، اب ظاہر ہے کہ یہ اتنا مسئلہ آسان نہیں ہے. میں ایک حدیث قدسی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. ٹریشن کہتا ہے توجہ رکھنا. آج کل انسان بہت اضطراب میں ہے، بہت جلدی میں ہے، عجلت میں ہے. کیوں؟ آپ محسوس کر لیں. یہ تو امام کا کرم ہے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کی نگاہیں میری طرف ہیں، ورنہ آپ 2 منٹ نہیں بیٹھتے، ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. تھوڑی دیر بھی برداشت. اس لیے ہم نے بھی چھوٹے چھوٹے کلپ بنانا شروع کر دیے ہیں کہ یہ پوری مجلس تو سنیں گے نہیں، چلو 1 منٹ کی بات ہی سنا دو ان کو. کیوں؟ اضطراب، بے چینی، شعور کو اتنا ہٹ کر دیا ہے سسٹم نے کہ انسان تھوڑی دیر تمرکز نہیں کر سکتا، تھوڑی دیر نہیں بیٹھ سکتا. بے چین، ادھر بیٹھتا ہے ادھر بیٹھتا ہے. تھوڑی دیر پہلے زمانے میں بزرگ بیٹھے ہوئے، موبائل نہیں ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے آرام سے، چائے پیتے تھے، ایک گفتگو ہوتی تھی. اب تو 2 دوست بھی گلی کے نکڑ پہ بیٹھے ہوں تو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. کہہ رہے ہوں میں نے میسج بھیجا ہے، چیک کرنا. نہیں ہے، رابطہ ختم ہو چکا ہے. سونے سے پہلے، سونے کے بعد. کیوں؟ یہ سسٹم ایسا کیا ہے کہ ان کی توجہ نہ رہے. اگر انسان ذرا سا تمرکز کر لے تو اپنے روح کو اپنے وجود سے باہر دے سکتا ہے. ذرا سی توجہ اسے چاہیے. کیوں؟ نماز مومن کی معراج ہے. معراج کا مطلب کیا ہے؟ خدا قرآن میں معراج کو کیسے بیان کر رہا ہے؟ اسرا بعبدہ، میں اپنے بندے کو کہاں لے کے گیا؟ معراج پہ لے گیا. بندے کو کہا، رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، کہا بندے. کہا تم بھی بندے بن جاؤ، تم بھی بندے بن جاؤ، تمہیں بھی معراج پہ لے جاؤں گا. اور پروردگار کیسے؟ کہا نماز مومن کی معراج ہے، نماز کو ایسا پڑھو میں اس میں بھی تمہیں معراج پہ. لیکن دنیا کا بازار ایسا ہے کہ اس نے اتنے فریب میں رکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہمیں اس کمال پہ پہنچنے دیتا. اس لیے میں ایک حدیث قدسی آپ کی خدمت میں لایا ہوں عزیزان محترم کہ جب رسول خدا معراج پہ گئے تو بہت ساری خدا نے اپنے محبوب سے کلام کیا. تو ایک حدیث کا ایک حصہ ہے کہ رسول خدا کو پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے احمد، میں جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں اسے 3 خصوصیات دیتا ہوں. بس یہی عبادت کو بہتر کرنا ہے، زین العابدین کو سمجھنا ہے. بس یہ 3 چیزوں کو آپ سے توجہ کا طلبگار ہوں. کوشش کریں ان 3 چیزوں کو، اگر ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، نہیں ہے تو ان کو ایجاد کریں. 3 خصلتیں، خصوصیات میں دیتا ہوں جس کے عمل سے راضی ہوتا ہوں. پہلی، پروردگار کہہ رہا ہے اے احمد، میں پہلی خصوصیت اس کو یہ دیتا ہوں کہ میں اس کو ایسا شکر عطا کرتا ہوں جو جہالت سے پاک ہوتا ہے. شکر دیتا ہوں جو جہالت اور نادانی سے پاک ہوتا ہے. اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، کیا ہم اپنی زندگی میں شکر کرتے ہیں؟ شکر ہے ہماری زندگی میں؟ اور کہاں کریں؟ حدیث ہے، جو مخلوق کا شکر نہ کرے وہ خالق کا بھی شکر نہیں کرتا. کبھی ہم نے مخلوق کا شکر کیا؟
مطلب جوان بیٹھے ہوئے، ماں باپ کا شکریہ کیا؟ ہم تو ڈیمانڈ ہی کرتے رہتے ہیں، بولو ماں باپ کا کیا شکریہ کرو، انہوں نے کون سا کو ہمارے پر احسان کیا؟ ایسی ہے نا، بچے تو آج کل یہی بولتے ہیں۔ اذان محترم، ماں کا ہاتھ چوما جا کے کبھی؟ باپ کا احترام کیا؟ نہیں۔ شہداء کی زندگیاں دیکھیں، شہید محسن حجاجی، جانتے ہیں آپ کہ جو اس ماڈرن دور میں سر کٹوا کے کٹے ہوئے سروں کا سردار بن گیا، 28 سال کا جوان جانا چاہتا ہے بیوی کے روزے کے دفاع کے لیے، اپنی ماں کے پاؤں چوم رہا ہے، مجھے جانے دے، نہیں جانے دیتے تھے، نہیں جانے دیتے۔ کہا آپ نے میرا نام محسن کیوں رکھا ہے؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم دوستوں کا، اساتید کا، رشتہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کبھی؟ نہیں ہے، عادت ہی نہیں ہے۔ شکریہ ادا کرنے میں کتنا پیسہ لگتا ہے؟ نہیں۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جس کے عمل سے راضی ہوتا ہوں اسے میں شکر عطا کرتا ہوں۔ تو ہم نے خدا کا شکر کتنا کیا؟ خدا کا شکر کیسے کریں مولانا صاحب؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سجدہ شکر ہوتا ہے، کتنی دیر ہمارا سر سجدے میں رہتا ہے؟ کچھ سیکنڈ، یعنی ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے۔ سید الساجدین کے ماننے والے، جو سجدے کرنے والوں کا سردار ہے، کہ جہاں اتنے گڑھے پڑ جاتے تھے کہ کٹوانے پڑتے تھے، ان کے ماننے والے 1 منٹ سجدہ نہیں کر سکتے۔ 1 منٹ اذان ہوتا، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ ہماری توجہ کہاں ہے؟ دوسری چیز، اے احمد، میں جس کے عمل سے راضی ہوتا ہوں اسے میں ایسا ذکر عطا کرتا ہوں کہ جو باقی ذکروں کو منقطع کر دیتا ہے، ایسا اس کو ذکر دے دیتا ہوں۔ ذکر کتنی قسم کا ہے ذان محترم؟ ذکر 3 قسم کا ہے۔ زبان سے، لسانی، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، زبان سے آپ پڑھتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، ذکر۔ ایک ذکر قلب سے ہے، قلب ذکر کرتا ہے، اور سب کا قلب ذکر کرتا ہے۔ پھر ذکر ہے اعضاء و جوارح کا، یعنی انسان کا بدن بھی ذکر کرنے لگتا ہے۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کیا ہمیں وہ ذکر ملا کہ نہیں ملا؟ عزیزان محترم، خوب یہ اذکار کیسے سمجھ میں آئے؟ ویسے ہم لوگ بات گھومتے رہتے ہیں، مولانا صاحب کوئی ذکر دے دیں، کوئی ایسی تسبیح دے دیں، فلانا ہو جائے، دھماکہ ہو جائے۔ ذکر ایک دفعہ بھی کیا جائے مگر بدن میں جذب ہو جائے، ایسا انسان ذکر کرے۔ ایک شہید کہ جو جب 13 سال کا تھا، اس کی زندگی نامے میں لکھا ہوا، وہ اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ کہیں پہاڑوں پہ پکنک پہ گیا۔ اسے کہا جاؤ چائے کے لیے پانی لے کر آؤ۔ وہ پانی لینے کے لیے گیا، پہاڑوں کے درمیان میں آبشار تھے۔ اچانک سے اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس کی وجہ سے وہ وہیں بیٹھ گیا اور خدا کی طرف متوجہ ہوا۔ منظر کیا تھا کہ کوئی خاندان، کوئی فیملی، کوئی خواتین وہاں نہا رہی تھی، تو ایک دم یہ مڑ گیا اور اس نے کہا پروردگار، کوئی نہیں دیکھ رہا اور گناہ جو ہے وہ آمادہ ہے، مگر میں تیری خاطر اپنی نگاہوں کو نیچے کر رہا ہوں۔ 13 سال کا بچہ، جیسے ہی اس نے پہاڑوں کے درمیان چلنا شروع کیا، جو راستے میں پتھر تھے ان پتھروں سے اسے آواز آنے لگی، سبوح قدوس سبوح، جس کے عمل سے راضی ہوتا ہوں اسے ایسا ذکر دیتا ہوں، ایسا۔ یا عزیزان محترم، خوب ہماری زندگی میں کوئی ذکر ہے یا ہمیں بھی کوئی ذکر سنائی دیتا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض
زمین اور آسمان اور جو اس کے درمیان میں کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ کبھی تسبیح مجھے سنائی دی یا نہیں دی؟ شور اتنا ہے میری زندگی میں، مجھے یہ تسبیح کیسے سنائی دے گی؟ اتنا میں نے اپنے کانوں کو مشغول رکھا ہوا ہے۔ عزیزان آیت اللہ قاضی طباطبائی تہجد کی نماز نجف سے باہر پڑھتے تھے، اور 1 گھنٹے تک تہجد کی نماز، اور خود فرماتے تھے کہ جب میں عبادت کرتا تھا تو میں دنیا سے منقطع ہو جاتا تھا اور عرش کے اذکار مجھے سنائی دیتے تھے۔ تو یہ ہمیں کب سنائی دیں گے؟ مر جائیں گے تب سنائی دیں گے۔ عزیزان محترم، وہ اپنے آپ کو اس قابل کریں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ کس کا ذکر؟ اللہ۔ ابھی اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں آیا، امام سے پوچھا مولا یہ قرآن میں جو ذکر ہے اللہ کا اطمینان دیتا ہے، یہ کون سا ذکر ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ امام کیا ارشاد، امام فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں۔ یعنی ہم اللہ کا ذکر ہیں، یعنی مولا کیا؟ یعنی امام اللہ کا ذکر ہے، اور جسے امام مل جائے یعنی گویا اسے ذکر مل گیا، اور جب اسے ایسا ذکر مل گیا تو سارے ذکر کٹ گئے۔ عزیزان محترم، یہی تو وجہ تھی، صحابی نے پوچھا چوتھے امام سے، مولا آپ کے بابا کے صحابیوں کے بدن کے ٹکڑے ہو رہے تھے، مگر کیا انہیں تکلیف ہو رہی تھی؟ کہا نہیں، کہا وہ اپنے امام کو دیکھ رہے تھے، وہ حالت ذکر میں تھے۔ ذکر، جو حالت ذکر میں ہو اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے ہوتا ہے فلانا شہید ہو گیا، پارا چنار میں آپ کے سامنے پچھلے چند دنوں میں 40 سے زائد جوان آسان نہیں ہوتا، جوان بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ جوان کا درد کربلا نے سمجھایا ہے کہ جہاں امام نے کہا نا علی اکبر تیرے بعد دنیا فنا ہو، جوان آسان نہیں ہے۔ 40 جوان شہید ہو گئے پارا چنار میں، ابھی تو خیر سیز فائر ہوا، لیکن آسان ہے نہیں، ہمارے لیے سخت ہے، لیکن جو شہید ہو رہا ہے وہ اپنے امام کو دیکھ رہا ہے، وہ حالت ذکر میں ہے۔ اس ذکر کو پیدا کریں۔ کیا ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت کے امام کو محسوس کر رہے ہیں؟ محسوس بھی نہیں کر رہے، دیکھ بھی نہیں رہے، پھر ہم تو بالکل بھی ذکر میں نہیں ہیں۔ اور ذکر کے مقابلے میں کون سی چیز ہے؟ ذکر کے مقابلے میں کیا ہے؟ غفلت، غافل۔ یہ جو گناہ کرتا ہے انسان کیوں کرتا ہے؟ مگر اسے نہیں پتا خدا دیکھ رہا ہے، پتا ہے، مگر اسے نہیں پتا جہنم میں جلایا جائے گا، پتا ہے، مگر اسے نہیں پتا رسوائی ہے، پتا ہے، پھر کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ غافل۔ اگر ذکر میں نہیں ہو تو غفلت ہے۔ تو اب یہ آپ کے پاس ہے، یا غافل ہو جائیں یا پھر ذاکر ہو جائیں، دو ہی آپشن ہیں۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں موٹر وے پہ، ہائی وے پہ، فاسٹ گاڑی جا رہی ہے، فون آپ کا بج گیا، تھوڑی دیر غفلت، حادثہ، موت، تھوڑی سی دیر، زندگی ایسے ہی ہے، ذرا سی غفلت دور پھینک دے گی آپ کو۔ امام خمینی فرماتے تھے ایک نگاہ نامحرم صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے۔
اور آج کل آپ کے سامنے یہ موبائل اتنا آسان ہو گیا ہے. گناہ، یقیناً آپ سب بہت پاک لوگ ہیں تبھی تو یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ یہاں تو وہی آتا ہے جو دل کا پاک ہوتا ہے. مگر حسین کریم ہے. امام حسین بڑا، امام حسین نہیں پوچھتا پورا سال تم نے کیا کیا. امام کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. جیسے ہو، جہاں بھی ہو، آ جاؤ. آنا تمہارا کام ہے، پاک کرنا حسین کا کام ہے. یا وہ زارے یا تو حالت ذکر کوشش کریں. آپ جوان ہیں، اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، طاقت ہے، انرجی ہے. جو جوانی میں اپنے آپ کو اہل ذکر بنا لے. آیت اللہ حق شناس کہتے ہیں میں نے ایک جوان کو مسجد کی چابی دی ہوئی تھی کہ فجر سے پہلے مسجد کھول. ایک دن میں تھوڑا پہلے چلا گیا، میں نے دیکھا وہ جوان مسجد میں تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن کس حالت میں؟ ہوا میں پرواز کر کے. جوان عزیزان محترم، امام کو جوان چاہیے. بوڑھے خدا ان کو صحت سلامتی دے، لیکن امام زمانہ کو کون چاہیے؟ جوان کون؟ جس کا دل پاک ہو. پاک کیسے پاک کریں؟ ذکر سے. جو کام کریں یہ سوچ کے کریں کہ کیا میرا وقت کا امام راضی ہے کہ نہیں ہے. کاشان کے بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے گھر کی مرمت کروا رہے تھے. کچھ مزدوروں کو بلایا انہوں نے دیکھا مزدوروں کو کھانے کا نماز کا ٹائم، کھانے کا ٹائم، کھانا پہلے کھاتے ہیں. کہا مگر ایک جوان مزدور تھا جو پہلے نماز پڑھتا تھا اور اس کی طبیعت بھی الگ الگ نظر آتی تھی. تو میں نے بڑی کوشش کی بات کروں لیکن موقع نہیں ملتا. ایک دن سیڑھی کرائے پہ لی، سیڑھیاں کرائے پہ جیسے لیتے ہیں. میں نے کہا واپس دے کر آؤ. بہت دیر لگی اسے واپس آنے میں. میں نے کہا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہا سیڑھی لمبی تھی، گلی کے کوچے بہت تنگ تھے، قریب قریب تھے، زیادہ جگہ. میں بڑی احتیاط سے سیڑھی لے کے گیا. کہا کیوں؟ کہا دیوار جو ہے لوگوں کا حق ہے، اگر خراش آ جاتی تو میں کیسے حق ادا کرتا. تو انہوں نے کہا یہ جوان عام جوان نہیں ہے. کہا تم نے کبھی امام کو دیکھا؟ کہا ہاں، کچھ دن پہلے آپ کے شہر میں ہی امام آئے ہوئے تھے. اتنا پاک ہو جائے. ہم تو موٹر سائیکل چلاتے ہیں، کسی گاڑی پہ اسکریچ پڑا، مڑ کے دیکھتے ہیں کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، نہیں دیکھا تو اور تیزی سے نکل جاتے ہیں. قیامت میں یہ ایک اسکریچ صراط پہ روک لے گا. لوگوں کا حق ہے، حق ہے. اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کسی کا گھر کا دروازہ کھلا ہو اس میں جھانکنا مت. ناموس کسی کا حق ہے. چھت پہ اگر جاؤ فک میں ہے کام ہے، اپنے ہمسائے کو بتا کے جاؤ، کہیں یہ نہ ان کے گھر والے باہر بغیر حجاب کے کھڑے ہوئے. اسلام گناہوں سے بچاتا ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ آپ عذاب میں پھنس جائیں. تو ذکر، نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے. کتنی محبت ہے ہمیں امام سے. بس تھوڑی دیر آپ کو، آج کس امام کی روز شہادت ہے؟ وہ جو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لیے. ہم نے امام سے کیا لیا؟ نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں. تو امام کو لینا چاہیے تھا نا. امام سے کچھ لیتے، امام کی اطاعت کرتے. چوتھے امام سے ہم نے کیا لیا؟ چوتھے امام نے ہمیں کیا دیا؟ امام نے ہمیں کیا دیا؟ امام نے ہمیں کیا دیا؟ صلوات بھیج دیں، تھوڑی اذان ہو جائے. اللہ صلی علی محمد.
وزان محترم چوتھے امام نے ہمیں کیا دیا؟ امام سے کچھ لینا چاہیے نا ہمیں. کیا لیا ہم نے امام سے؟ امام نے ہمیں کیا دیا؟ امام نے ہمیں صحیفہ سجادیہ دیا کہ نہیں دیا؟ کہاں ہے؟ ایک امام 34 سال گریہ کرتا رہا، کربلا کا اصل راوی امام ہے، بیان کرنے والا امام ہے. امام نے ایک کتاب دی، امام نے دی ہے، سینہ بسینہ ائمہ سے آئی ہے، اپنے بیٹے کو دی، حضرت زید سے پھر ادھر آئی، پھر باقی اماموں تک پہنچی. وہ کتاب کہاں ہے ہمارے پاس؟ گھر میں ہے؟ ہو چلیں آپ تو مشکل مسئلہ حل ہو گیا، اب تو سافٹ ویئر ہے، موبائل میں اپلیکیشن ہے، موبائل میں ہے، ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگی. کھولی نہیں کبھی، کسی نے بتایا ہی نہیں. مولانا ہمارا کیا قصور ہے؟ قصور ہمارا ہی ہے بھائی، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. صحیفہ سجادیہ امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. وہ صرف دعائیں نہیں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جو حالات تھے امام کو گفتگو نہیں کرنے دیتے تھے. امام نے دعاؤں کے اندر حکومت بنانے کا طریقہ بتایا ہے. کھولیں تو صحیح کبھی. دعائے مکارم الاخلاق، اخلاق کیسا ہونا چاہیے انسان کا، کون بتائے گا؟ اخلاق بھی کس کو کہتے ہیں مولانا صاحب؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے اخلاق آج کل کس کو کہتے ہیں. اخلاق بھائی ہوں گے ہمارے محلے میں، ہمیں تو نہیں پتہ اخلاق کسے کہتے ہیں. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق پہ ایک اور کتاب اردو کے اندر موجود ہے، معراج و سعادہ، اخلاق کی کتاب ہے، اخلاق کی کتاب ہے. وہ اصل کتاب جو تھی وہ کسی اور کتاب کا جو ہے وہ خلاصہ ہے، جو کہ ان کے والد نے جو ہے وہ لکھی تھی. ان کے والد نے جب وہ کتاب لکھی، جامع و سعادہ عربی کے اندر لکھی تھی. نجف کے حوزے میں وہ کتاب بہت مشہور ہوئی. جب یہ دوبارہ نجف گئے تو بڑے بڑے علماء ان سے ملنے آئے. جب ملنے آئے تو لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست کتاب لکھی اخلاق پہ، یعنی انسان کو کیسا ہونا چاہیے، ملنا کیسے چاہیے، گفتگو کیسے کرنی چاہیے، صبر کیسے ہونا چاہیے، تحمل، برداشت، یہ ساری چیزیں جو کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں آج کل معاشرے میں، وہی کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھی. اب ایک عالم ملنے نہیں آیا، اور وہ جو عالم جنہوں نے لکھی تھی ملا مہدی ناراکی ان کا نام تھا، انہوں نے لکھی تھی. ایک عالم ملنے نہیں آیا. کون؟ سید مہدی بحر العلوم، وہ عالم جن کو امام حاضر نے اپنے سینے سے لگا کر علم ٹرانسفر کیا. اتنی بڑی شخصیت، وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا میں خود چلا جاتا ہوں. کسی نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو آنا چاہیے تھا. کہا نہیں، سید ہیں، بزرگوار ہیں. گئے، درس دے رہے تھے، یہ بیٹھے، سلام کیا، جواب دیا، درس ختم، اٹھ کے چلے گئے. یہ بھی اٹھ کے چلے گئے. کچھ دن گزرے، پھر یہ کہا کہ میں پھر جاتا ہوں. کہا بس کر دیں، وہ تو آپ سے بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ سید ہیں، بزرگوار ہیں، میں چلا جاتا ہوں. پھر گئے، پھر سلام، درس ختم، اٹھ کے چلے گئے. یہ کربلا، کاظمین، سامرا زیارتیں کی، واپس نجف آئے. جب واپس نجف سے جانے لگے تو کہا میں پھر جاتا ہوں. کسی نے کہا بس کرتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو گرائیں گے. کہا کوئی بات نہیں، وہ سید بھی ہے، وہ بڑا بزرگوار بھی ہیں. جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ بھی آ رہے ہیں، ننگے پاؤں گلی کے کونے پہ گئے، لے کر آئے، بٹھایا، پوچھا آپ پوچھیں گے نہیں؟ آپ 2 دفعہ آئے، میں نے آپ سے صحیح طرح بات نہیں کی، توجہ نہیں دی. کہا نہیں مجھے نہیں پتا. کہا میں دیکھنا چاہتا تھا جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے، جو اخلاق کی کتاب آپ نے، وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان محترم، دعائے 20ویں دعا صحیفہ سجادیہ کی، دعائے مکارم الاخلاق. 17-18 سال ہمارے استاد کو لگے اس ایک دعا کی تشریح کرنے میں. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے مولانا صاحب. ہم ٹک ٹاک دیکھیں، اسنیپ چیٹ دیکھیں کہ صحیفہ سجادیہ پڑھیں.
ظالمات کیا کیسے کھڑے ہوں گے امام کے سامنے؟ کیسے کھڑے ہوں؟ اسے کہتے ہیں ذکر. یہ ہے جو امام نے دیا ہے، اسے آگے اہل ذکر بنو، تربیت کرو اپنے نفس کی. بس آپ کی زحمت ہے تمام. اے احمد، میں جس سے راضی ہو جاؤں، جس کے عمل سے راضی ہو جاؤں، اسے 3 خصوصیتیں: پہلا شکر دیتا ہوں، دوسرا ذکر دیتا ہوں، تیسرا میں اسے اپنی محبت کا مزہ چکھاتا ہوں تاکہ وہ تمام محبتوں کو بھول جاتا ہے. عزیزان محترم، خدا سے محبت، خدا سے محبت کیسے کریں؟ کیسے کریں خدا سے محبت؟ کیا ہو؟ عزیزان محترم، یا خدا سے محبت ہو سکتی ہے یا دنیا سے ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی چلوں اور ادھر. ایسا بہت مشکل، بڑا مشکل ہے. دھوکہ ہے، دھوکہ، فریب، یا وہ یا کچھ اور. کیونکہ وہ خود کہتا ہے لیسا کمثلہ، میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس جیسا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ احاطہ رکھتا ہے. علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، سب جانتا ہے. اور کیا خدا ہے. قرآن وہ کیسے پتہ چلے گا خدا کیا ہے؟ اور آپ مجھے بتائیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ کسی کو پہچاننا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ شخص آپ کے سامنے نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں نا. انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے؟ آج کل تو یوٹیوب ہے، کہیں کچھ دیکھ لیں گے. ورنہ ایک بہترین طریقہ کتاب ہے کہ یار اس شخص کے بارے میں کوئی کتاب ہے، اس شخص نے بھی کوئی کتاب لکھی ہے تو اس شخص کو آپ ڈھونڈتے ہیں. کوئی بھی شخص. اب خدا کو پہچاننا ہو تو کیا کریں؟ کیا ہے؟ خدا تو نہیں ہے ابھی ادھر ہمارے سامنے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. خدا تو خیر ہر جگہ ہے. تو کیسے کریں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے خدا کیا ہے؟ تو اس کی کتاب کو پڑھیں تاکہ پتہ چلے نا کہ خدا کیا ہے. یا آج آپ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، مردہ اللہ صلی علی محمد. اچانک تم گھبرائے نہیں، میں کو آپ لوگوں کو ہوم ورک دے کے نہیں جا رہا. مطلب ایک سوچ ہے بس کہ جس کو پہچاننا ہو اس کی کتاب پڑھے. اب قرآن کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے. مطلب میں آپ کا دل نہیں چاہتا اللہ آپ سے بات کرے؟ دنیا جہان کی باتیں سننے کا ٹائم ہے، اللہ تیری بات سننے کا ٹائم نہیں ہے. کہیں قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہو تو میں چینل چینج کر دیتا ہوں. نفس کو عادت نہیں ہے، نفس کو عادت نہیں ہے قرآن کی قرأت سننے کی. نفس دنیا میں ہے نا. اب قرآن دیکھیں، میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دے دیتا. قرآن دیکھیں خدا کیا کہہ رہا ہے، کہاں کہاں خدا اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. خدا کیا کہتا ہے حضرت موسیٰ سے سورہ طٰہٰ میں کہ جب جناب موسیٰ کو ان کی ماں نے پانی میں ڈال دیا، خدا نے کہا موسیٰ القیت علیک محبتاً، موسیٰ ہم نے اپنی محبت کا عکس تمہارے اوپر ڈالا تاکہ تمہیں اپنی نگرانی میں پرورش کر پائے. موسیٰ ہم نے اپنی محبت دی. انشاءاللہ کل سے مجلس شروع ہوگی، میں کوشش کروں گا وہاں پہ اس کو اور زیادہ گفتگو کروں. آگے چلیں. بہرحال حضرت موسیٰ گئے، بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے. سامنے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا. قوم نے کہا پھنس گئے، آگے پانی، پیچھے فرعون. وحی نازل ہوئی، موسیٰ ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ ہے، عصا مارو. راستہ بن گیا، نکل گئے.
موسیٰ ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ۔ حضرت یوسف زلیخا نے 7 دروازے بند کر کے بلایا، کہا کہ تہمت بھی لگے گی، سب لگے گا۔ حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا زلیخا سے کچھ بات کروں، کہا پروردگار تیری مدد چاہتا، تیری پناہ چاہتا۔ کہا یوسف مڑ جا، 7 بند دروازے کھل گئے۔ خدا، جو خدا مصر میں تھا وہی خدا آج بھی ہے، آج بھی ہے، ہر جگہ خدا ہے۔ خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب، لیکن مجھے نظر۔ اور امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور آنکھیں ہیں مگر میری بند ہیں۔ عزیزان محبت، جب دل میں دنیا کی محبتیں ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں، انسان اتنا کمزور ہوتا ہے، ذرا سی دیر میں ہل جاتا ہے۔ لیکن جسے خدا سے محبت ہو، اسے دنیا ٹکڑے کر لے، رزن بے قضائے تسلیماً رہا۔ پھر وہاں سے آیات نازل ہوتی ہیں، راضیہ تم مرضیہ، اے اطمینان پانے والے نفس۔ محبت یہ ہے، جو خدا سے محبت کرتا ہے خدا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا۔ یہ جو ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ خدا نے امام حسین کی محبت کا اثر دیا۔ محبت، کس سے محبت کریں؟ جب لیلا مر رہی تھی تو اس نے اپنی ماں کو وصیت کی کہ مجنوں میری قبر پہ آئے تو اسے کہنا اس سے محبت کرے جس نے کبھی مرجھانا نہیں ہے۔ یہ سب ختم ہو جائے، یہ زندگی تھوڑی دیر کی ہے، یہ اتنی قیمتی نہیں ہے کہ آپ اپنی محبتوں کو دنیا کو دے دیں۔ بس عزیزان محترم، مجھے اتنی آپ کو زحمت دینی تھی۔ 3 چیزیں، خدا جس کے عمل سے راضی ہو جائے شکر نہیں ہے، اضافہ کریں، ذکر حاصل کریں، محبت پیدا کریں، بس اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ عزیزان محترم، زین العابدین، عبادتوں کی زینت، سید الساجدین، ساری زندگی گریا کرتا رہا، گریا کرتا۔ مولا بس کر دیں، کتنا روئیں گے؟ پانی دو تو گریا، کھانا دو تو گریا۔ کسائی کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں تم نے اس کو پانی پلایا ہے؟ کہا مولا پانی پلایا ہے۔ پھر گیا، کہا تم نے جانور کو پانی پلایا ہے؟ ایک دن وہ کہنے لگا مولا ہم مسلمان ہیں۔ امام نے کہا وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو مسلمان۔ خادم کہتا ہے ایک دن مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے پتہ نہیں تھا، جانور قربان کیا، ہاتھ میں اس کا سر تھا۔ امام داخل ہو گئے، امام کی نگاہ جیسے ہی پڑی سیدھا حجرے میں چلے گئے اور ساری رات گریا کرتے رہے، نہ جانے کون سا سر یاد آ گیا ہوگا۔ ایسے نہیں روتا رہا، مولا خون کے آنسو۔ کہاں حضرت یعقوب نبی، ایک بیٹا، ایک یوسف کھویا تھا، جانتے تھے زندہ ہے، مگر اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی۔ کہا میرے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو گئے، میں نہ رو۔
عزاداران محترم، آسان نہیں تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لیے شہر شہر اور درباروں میں کھڑا رہا۔ یہی غم سید سجاد کو کھا گیا۔ جب امام سے پوچھا مولا کون سی سب سے بڑی مصیبت تھی؟ مصائب سنتے رہتے ہیں، میں تو اپنی نوکری کر رہا ہوں، کربلا میں تھوڑی مصیبتیں تھیں، بہت مصیبت۔ کہا نہیں، سب اپنی جگہ عظیم تھا۔ کہا مولا پھر سب سے سخت کیا تھا؟ کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ مولا شام میں کیا ہوا؟ شام میں ایسا کیا ہوا جو آپ اتنا رو رہے ہیں؟ راوی بیان کرتا ہے کہ میں گیا ہوا تھا شام سے باہر، میں آیا، لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے، خوشیوں کا سما ہے۔ میں نے کہا آج کوئی تہوار تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، ایک باغی ٹولہ تھا، مرد مارے گئے ہیں، عورتوں کو اسیر بنا کے لائے۔ کہا میں دوڑتا ہوا گیا کہ میں نے کہا میں بھی دیکھوں۔ اب میں نے کیا دیکھا؟ جو سر نیزے پر دیکھے نا، اور میں نے نیچے دیکھا، ہاتھ میں ہتھ کڑیاں، گلے میں طوق ہے۔ میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے کہا مولا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا یہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں نا، ان کو دے دو، یہ تھوڑا آگے لے کے جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں میری ماں بہنوں پہ نہ پڑے۔ ہاں عزاداران محترم، مگر کہتے ہیں کہ اتنا بازار کو سجایا گیا، کہتے ہیں کہ کئی ساعت دن کھڑے رہے، لاکھوں کا مجمع جمع کیا تاکہ جانے میں مشکل ہو۔ اب یزید کا دربار ہے، یزید بیٹھا ہوا ہے، اہل خانہ پردے میں، آل رسول سامنے کھڑے ہوئے، یہی تو غم کھا گیا۔ اور ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ چھپ کے یزید کو دیکھتی ہے، یہ لعین چھڑی سے کیا کر رہا ہے؟ چھوٹی سی بہن تھی نا امام کی، ساتھ ساتھ، اور کتنا اسے شوق تھا مدینہ جانے کا۔ شام کے زندان میں بھی بھائی سے پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں چلے جاتے ہیں شام کو؟ کہا بیٹا یہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ کہا بھیا ہم کب مدینہ جائیں گے؟ بس حسرت ہی رہ گئی اس بچی کی، اور شام کے زندان میں سو گئی۔ عزاداران محترم ساری زندگی یہ بیمار کربلا گریہ کرتا رہا، زہر دیا گیا، امام کی شہادت ہوئی، غسل دینے لگے۔ شخص کہتا ہے میں نے 5ویں امام سے پوچھا کہ بابا کو جب غسل دے رہے تھے تو یہ آپ کے بابا کے یہاں کندھوں پہ نشان کیسے تھے؟ کہا بابا نے لوہے کا طوق ایسا پہنا ہوا تھا کہ گرمی کی شدت سے وہ جلد میں دفن ہو جاتا تھا۔ عزاداران محترم میں پھر بھی کہوں گا یا مولا آپ کو آپ کے بیٹے نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، جو کہ بڑی سخت مشکلات تھی، لیکن جو آپ نے اپنے بابا کو کفن دیا، جب 13 محرم کو اجاز امامت سے مولا کربلا پہنچے، 3 دن تک لاشیں دشت کربلا میں بکھرے پڑے رہے۔ 13 محرم کو گئے، بنی اسد قبیلے کو کہا یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن۔ چلتے چلتے ایک بدن پہ پہنچے، کہا تم لوگ چلے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے بابا کا بدن ہے، میں خود اسے دفناؤں گا۔ عزاداران محترم رونے کے لیے مقتل کا یہ جملہ کافی ہے سید الساجدین کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، میں نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا، دشت کربلا میں، روح کربلا میں قبر بنا کر رکھا۔ ہائے غریب امام قبر میں کھڑا ہو کر میرے مولا کہتے ہیں آئے بابا مجھے نیند نہیں آتی، بابا بابا میرے ساتھ
بواسیر ہیں بابا. یہ کہتے کہتے بنی اسد کہتے ہیں امام کی آواز قط ہو گئی. ہم نے کیا دیکھا؟ مولا قبر میں جھکے ہوئے کٹی ہوئی رگوں پہ جہاں پھپھی نے بوسے دیے بوسے دے رہا ہے. کہا بابا بابا آپ کو پیاسا مارا گیا.